نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آؤ سینوں میں بسا لیں پھر مدینے کی بہار، آؤ سینوں میں بسا لیں پھر مدینے کی بہار، پھر سے دل میں حب رحمت للعالمین تازہ کریں، اور دوسروں سے کیوں کہیں قربان ہونے کو حفیظ، کیوں نہ اس رسم کہن کو پھر ہم ہی تازہ کریں۔ عزت و احترام کے لائق صدر محفل جناب صاحبزادہ خواجہ عزیز احمد صاحب، عزت و احترام کے لائق جناب صاحبزادہ مفتی اسد محمود صاحب، آج کی اس کانفرنس کے منتظم اعلیٰ اور آپ کے اور ہمارے سب کے روحانی پیشوا جناب صاحبزادہ نجیب احمد صاحب، ہمارے علاقے کی معتبر سیاسی شخصیت جناب صاحبزادہ سعید احمد صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، قائدین ملت، یہ تیسری محفل ہے آج کے دن کی میری، اور پچھلے تقریباً 3.5 گھنٹوں سے یہاں بیٹھا سن رہا تھا اور اپنے روح کو تازگی محسوس کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ طے ہے کہ قادیانی اور مرزا قادیانی مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قرآن میں واجب القتل ہے۔ زندیق ہو یا مرتد ہو، اس کی سزا واجب القتل ہے۔ میں آج کی اس حکومت سے اگر چند دن بچ گئی تو اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے مطابق جو سزا مرتد اور زندیق کی ہے اس کو قانونی طور پر نافذ کیا جائے۔ کیا آپ میرے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ بے شک، بے شک۔ اور دوسری بات کہ قادیانیت ایک فتنہ ہے، فتنے کے ساتھ ریت نہیں برتی جاتی، فتنے کو سہولتیں نہیں دی جاتی، فتنے کی سرکوبی کی جاتی ہے، فتنے کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں، پاکستان کے اعلیٰ اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک و ملت کے وارثوں، اس فتنہ کو دبانے کی بجائے، اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے قانونی، آئینی اور شرعی طور پر ختم کرنے کی بجائے تم نے ایسے مرتدین کو کلیدی عہدوں پہ بٹھا رکھا ہے۔ آج کا یہ اجتماع یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ تمام قادیانیوں کو جو کلیدی عہدوں پر موجود ہیں، جو آئین پاکستان کی پاسداری نہیں کرتے، جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ان کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ بالکل، ماشاءاللہ۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں قادیانیت کا فتنہ اس طرح سر اٹھا رہا ہے کہ جیسے میں دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ قادیانی اس دور کا اتنا بدماش ہو گیا ہے، کبھی جڑاوالا میں عبد المالک کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی فیروز والا میں مسلمان کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی پسرور میں مسلمان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور قادیانیوں کے ہاتھوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے لیے یہ زمین تنگ ہوتی، لیکن موجودہ دور میں ان کے لیے یہ زمین شاید سہولتیں فراہم کر رہی ہے اور مسلمانوں کو تنگی کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے
میں خراج تحسین بھی پیش کروں گا اس بات پر کہ ہماری حکومت نے نصابی کتب میں جو کتابیں اب سکولوں کالجوں میں پڑھائی جائیں گی ان کتابوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت خاتم النبیین لکھنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا ہے۔ ہم بھٹو کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر حضرت قبلہ مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جیسے اکابرین امت کا دباؤ ضرور تھا، آپ کی تحریک اس کے پیچھے ضرور تھی، اور 53 کی متفقہ طور پر جو مسلمانوں نے تحریک چلائی تھی ختم نبوت کی وہ ضرور تھی۔ 74 کی تحریک ختم نبوت جس میں تمام مکاتب فکر ایک تھے وہ ضرور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس نے قیدیانیوں کو بھٹو نے مرتد قرار دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا کام اگر کر جائے تو ہمیں اس کی تائید اور حمایت کرنی چاہیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اسرائیل کے گماشتے، آج امریکہ کے گماشتے، آج بھارت کے گماشتے، راخاد اور موساد جیسی ایجنسیاں اس وقت ملک پاکستان میں جس انداز میں ملت اسلامیہ کے شیرازہ کو بکھیرنا چاہتے ہیں، اور اس پاکستان میں ایک طرف یہ ظالم معاشیت میں استحکام پیدا کر رہے ہیں، دوسری طرف سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات پیدا کرنے کی گھناؤنی سازشیں اس وقت پنپ رہی ہیں۔ ایک قیدیانی خاتون اسرائیل میں بیٹھ کر ملت پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے، فرقہ بندی کو ہوا دی جا رہی ہے، باہم دست و گریباں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت تھے اور ہم ایک امت بن کر رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کافروں کو، ان مرتدین کو یہ دکھا دیں گے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ نبی کے نام پر کٹ مرنا اور نبی کے نام پر جان دینا فخر محسوس کرتے ہیں۔ نہ یہ پہلے بھاگے تھے، نہ یہ اب بھاگیں گے، اور نہ یہ آئندہ بھاگیں گے۔ تمہاری گولیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور انقلاب آ کے رہے گا۔ میرے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس خطہ سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اس بر صغیر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں جس طرح آتی ہیں وہ یہ ختم نبوت کے لہرے اور بیرے۔ جب تک ہم ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک کو پروان چڑھاتے رہیں گے اس وقت تک انشاءاللہ اس ملک پاکستان میں یہ ظالم نہیں پنپ سکیں گے۔ اور اگر ہم پیچھے ہٹ گئے، اب ہماری ذمہ داری ہے، علماء اور مشائخ کی ذمہ داری ہے، یہ قائدین کی ذمہ داری ہے کہ نئی عدل منکر کس نے کرنا ہے۔ ہم نے طاقت سے روکنا ہے برائی کو، ہم نے طاقت سے روکنا ہے، اور یہ طاقت آپ عوام ہی ہیں، آپ عوام ہی طاقت ہیں۔ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی طاقت کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت کو ہم کسی بدامنی کے روپ میں نہیں لے جانا چاہتے۔ تم ان گستاخوں کو، تم ان ناموس رسالت کے دشمنوں کو خود ہی لگام دے دو، ایسا نہ ہو کہ ملت اسلامیہ آگے بڑھ جائے اور ان کے لیے جہاں جینا جو بھر ہو جائے۔ قانون اپنا شکنجہ سخت کرے، اور ملک پاکستان میں ہونے والی جو سازشیں ہیں، یہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور انہوں نے جو ہے وہ پیغام پاکستان کے نام سے فارمولہ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے معاملات میں اختلاف کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ انہی پر ہی عمل کر گزرے۔ اس طرح پشاور کے واقعات نہیں ہوں گے جو کل پرسوں ہوا ہے۔ اگر تم اپنے بنائے ہوئے فارمولوں پر خود عمل کر گزرو گے تو یہ ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ فرقہ واریت کو روکنا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے یارو۔ عداوتوں کو سنبھال رکھنا، جہاں بھی جانا
मोहब्बतों की हर एक महफिल संभाल रखना, कहीं है सुन्नी, कहीं है शिया, कहीं वहाबी, 1000 टुकड़ों में बट रहा है, मेरे बदन का ख्याल रखना। हमने एक उम्मत बन के इनका मुकाबला करना है इंशाअल्लाह। दुआ है, वक्त की तंगदामानी है और कायदीन ने खिताब करना है, और मैं भी थका हुआ हूँ, खुलकर इतनी बात नहीं कर सका, लेकिन फिर भी आपका टाइम बहुत ले गया हूँ। इलाही, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं कि नहीं हैं? हम हुजूर के गुलाम हैं। फिर गुलामी के तकाजे क्या हैं? फिर गुलामी के तकाजे क्या हैं? इन पर घर जाके सोचना। इलाही, दिलों को मरकज़े मेरो वफा कर, हरी में किबरिया से आशरा कर, और जिन्हें नाने जमी बख्शा है तूने, उन्हें बाजू हैदर भी अता कर।